learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النمل آیت 60۔ امن خلقہ، یا کون ہے جس نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے بلند آسمانوں اور اس کے اندر چمکتے ستاروں، سیاروں، فرشتوں، سورج اور چاند کی تخلیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ زمین، اس کے اندر پہاڑوں، ٹیلوں، میدانوں، جنگلوں، صحراؤں، دریاؤں، مختلف رنگوں اور صورتوں کے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی تخلیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے تمہاری خاطر پانی اتار کر تمہارے لیے روزی کا سامان کیا؟ آسمان سے برسنے والی بارش کا ایک نظام ہے جو محض اتفاق نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ العنکبوت 63۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل ہونے والی بارش کے عمل کو جاری رکھنے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ، حدائق، باغات، ذات بہجۃ، رونق والے، ما کان لکم، تمہارے بس میں نہ تھا، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اس نے بارش برسائی، تمہارے لیے خوش منظر درخت اگائے جن کے اگانے پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اس قدرت والے کے سوا عبادت کسی کا حق نہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سوال انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ خالق جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ یہ سوال شرک کی نفی کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ یہ سوال انسان کو اقرار اور یقین تک لے جاتا ہے۔ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ نحل 17۔ بل ہم قوم یعدلون، یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں، پھر بھی لوگ سچے راستے سے ایک طرف ہو کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل، یا کون ہے جس نے بنایا، الارض قرارن، زمین کو جائے قرار، وجعل خلالہا انہارن، اور اس کے درمیان دریا بنائے، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ زمین کا اپنے محور کے گرد مناسب انداز میں مستقل تسلسل کے ساتھ گھومنا اور سورج کے گرد گردش کرنا ایک مکمل ترتیب اور ہم آہنگی کے ساتھ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ترتیب اور ہم آہنگی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس پر بندے اپنے گھر بنائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر آئے جائیں اور کھیتیاں اور باغات اگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنانے سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کا حق رکھتا ہے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے۔ پھر اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے دریا بنائے جو زمین پر زندگی کی شریانیں ہیں؟ کیا یہ دریا کسی منصوبے کے بغیر چلتے اور بہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلسل چلنے اور بہنے سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک چلانے والا اور بہانے والا ہے، ورنہ یہ نظام یوں نہ چل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین پر پہاڑ جما کر اس کا توازن قائم کیا؟ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا توازن قائم ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا انسان کو توازن کی ضرورت کا شدت سے احساس دلاتا ہے اور انسان اس توازن کے پیچھے ایک رب کی موجودگی اور اس کے ارادے کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل رکھی ہے؟ سمندر کا پانی دریا کی نسبت کثیف ہوتا ہے، اس فرق کی وجہ سے میٹھا دریائی پانی اور سمندر کا کھارا پانی جدا جدا بہتے ہیں۔ یہ معجزانہ کام کس نے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ سوال انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے اور یہ معجزہ منہ بول کر بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔
الہم اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ زمین پر زندگی کے اسباب پیدا کرے، دریاؤں کو جاری کرے، پہاڑوں سے زمین کے توازن کو برقرار رکھے، دو دریاؤں کے درمیان کوئی آڑ رکھ دے؟ جب کسی اور کا کوئی اختیار نہیں تو ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ کائنات کی اصل حقیقت ایک الہ کا علم نہیں رکھتے، یعنی وہ حقیقت توحید کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ امن یجیبو، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے، المضطر، بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ اضطراب اور بے قراری میں اللہ کے سوا وہ کون ہستی ہے جو بے قرار اور مجبور کی دعاؤں کا جواب دیتی ہو؟ دشواریوں میں پھنسنے کے بعد جسے تکلیف نے بے قرار کر رکھا ہو، مصیبتوں میں جسے غم نے بے حال کر رکھا ہو، تو یہ بتاؤ وہ کون ہے جسے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے پکارتے ہو؟ وہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی سنتا ہے، جو مجبور کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہی ہے جس سے مطلوب کے حصول کے لیے امیدیں باندھی جاتی ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے جائے قرار بنایا، زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے مددگار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو ان کا جانشین بنایا۔ بیٹے باپوں کے اور بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کے جانشین بن جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ الہم اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جو بے قرار کی سنتا ہو، مصیبتوں کو ٹالتا ہو، اور انسانوں کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا کر پھیلاتا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، لیکن تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ اگر تم نصیحت پکڑو تو ہدایت کی طرف لوٹ آؤ، مگر جہالت اور غفلت میں مست ہو۔ انسان اگر مسلسل غور کرے، اللہ کے ساتھ جڑا رہے، فطرت کی پکار کو سنے، تو کبھی اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ امن یہدیکم، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلماتی، اندھیروں میں، البر والبحر، خشکی اور سمندر کے، ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتہ، آگے آگے اپنی رحمت کے، الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ، اللہ بہت بلند و برتر ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے جب تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں گھر جاتے ہو، جہاں تمہارے لیے نجات کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، کوئی رہنما نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے جو تمہارے لیے اسباب مہیا کرتا ہے جن کے ذریعے تم راستہ پاتے ہو؟ کون ہے جو تمہارے لیے ان راستوں کو آسان کر دیتا ہے اور تم صحیح راستے پر چل پڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت 63-64 میں، آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، بارش کے اسباب پیدا کرتا ہے، بادلوں کو ہوائیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ یہ بتاؤ بھلا اللہ کے سوا کون ہے جو بارشوں سے پہلے ہواؤں کو بھیج دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانی شعور کو گھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی ذات کا انسان کو پتہ ہی نہیں۔ غور تو کرو، اللہ کے ساتھ وہ کون ہے جس نے تارے بنائے، کس نے سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہارے لیے راستہ پانے کے اسباب مہیا کیے، جس نے تمہارے لیے واٹر سائیکل چلایا، جس نے بارشوں سے پہلے ہواؤں کو اپنی رحمت کی خوشخبری بنا کر بھیجا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی یہ سب کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، وہ قادر ہے، خالق ہے، عاجز مخلوق کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، ومن یرزقکم، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے۔ کائنات کا آغاز ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آغاز کے بارے میں جتنے مفروضے انسانوں نے قائم کیے بے بنیاد ثابت ہوئے، کسی خالق کے ہونے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کائنات کی زبردست منصوبہ بندی ایک ہستی کے ارادے کو ثابت کرتی ہے۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اسے اپنے اختتام تک تو پہنچنا ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا بھی ایک آغاز ہے جو اس کے انجام کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے روز مخلوقات کو لوٹائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی رحمت کے ساتھ بارشیں نازل فرمائیں، پھر اس کے ذریعے زمین سے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالا اور اس طرح آسمان کا رزق زمین کے ذریعے سے انسان کو عطا کیا۔ پھر اللہ نے انسان سے یہ سوال کیا کہ بھلا وہ کون ہے جس کو اس نظام پر دسترس ہے جو بارش کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے رزق پہنچاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم شرک اور بت پرستی کو ابھی بھی جاری رکھنا چاہتے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ شریک ہیں تو اس دعوے کے لیے کوئی دلیل بھی لے کر آؤ، ورنہ مان جاؤ کہ تمہارا موقف باطل ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سارے تصرفات کے اختیارات رکھتا ہے، اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ قل لا یعلم، کہہ دیجئے نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیبہ، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایانا یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ایک کے عالم الغیب ہونے کی نفی کی ہے، کیونکہ غیب کا عالم تو وہ ہے جو کسی کے دینے سے نہیں، خود سے غیب کا علم رکھتا ہو، ہر حقیقت کا علم رکھتا ہو، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ سورہ الانعام 59۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے تھے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ صحیح بخاری 4855۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، یعنی وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔